بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ آج سے ہم جس موضوع کو شروع کر رہے ہیں وہ موضوع بڑا ہی عظیم الشان موضوع ہے۔ وہ موضوع میلاد شریف کا موضوع ہے۔ اس حوالہ سے ہم اپنے چینل پر تقریباً 33 ایپیسوڈ قسط بائی قسط سینڈ کریں گے۔ روزانہ ہر روز ایک قسط سینڈ کریں گے۔ اس میں قرآن و سنت کے حوالہ سے میلاد شریف کے دلائل پیش کیے جائیں گے۔ جو چینل پر تشریف لائیں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء کا خیال کمنٹ باکس میں لازمی فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ساری کائنات کے حق میں نعمت کبریٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اس پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کی سب دونوں دولت سے بہتر ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا۔ اس کی تفسیر میں خطبات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 50 میں اہل دیوبند حضرات کے مفسر حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب کی زبانی وہ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اس پر خوشی مناؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا شکریہ ادا کرو۔ اس نعمت عظمیٰ پر فرحت و مسرت کا اظہار کرنا تقاضۂ فطرت ہے۔ جو شخص حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم اور ثواب جزیل عطا فرماتا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا۔ تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ اسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ عز و جل کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ اس نے انہیں نصیحتیں، سینوں کی شفا، ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے کیا مراد ہے یہ سنتے ہیں۔ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اللہ عز کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ عز کے فضل سے قرآن اور اس کی رحمت مراد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے اللہ عز کا فضل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ عز کی رحمت قرآن ہے۔ رب عز فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہوا۔ بعد نے فرمایا اللہ عز کا فضل قرآن ہے اور رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جیسا کہ اللہ عز فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اگر بالفرض اس آیت میں متعین طور پر فضل و رحمت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نہ بھی ہو، جداگانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین فضل و رحمت ہیں۔ لہذا فن تفسیر کے اس اصول پر کہ عمومی الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے خصوصی سبب کا نہیں، اس کے مطابق ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالہ سے خوشی منائی جائے گی، خواہ میلاد شریف کر کے ہو یا معراج شریف منانے کے ذریعے ہو۔ اگر کسی بد نصیب کے لیے خوشی کا مقام ہی نہیں ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے، اسے اپنے ایمان کے متعلق سوچنا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف اور دیگر کئی کتب حدیث میں الفاظ قدر اختلاف کے ساتھ روایت مذکور ہیں اور بعض روایتوں میں اختصار ہے اور بعض میں تفصیل۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 764 پر ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ ابو لہب کی باندی ہیں، ابو لہب نے انہیں آزاد کیا تھا، وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے خواب میں اسے بدترین حالت میں دیکھا، اسے کہا تو نے کیا پایا؟ ابو لہب نے کہا میں نے تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد کچھ آرام نہیں پایا سوائے یہ کہ صحابہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس انگلی سے سیراب کیا جاتا ہوں۔ اس روایت کی شرح کرتے ہوئے شارحین صحیح بخاری شریف علامہ بدر الدین عینی حنفی اور حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی وغیرہ رحم اللہ تعالی اپنی اپنی شرح میں دیگر کتب حدیث کے حوالہ سے تفصیلی روایت تحریر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہاں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح عمدۃ القاری جلد 14
صفحہ 45 سے عبارت نقل کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب ابو لہب مر گیا تو میں نے 1 سال کے بعد خواب میں اسے بدترین حالت میں دیکھا۔ اس نے کہا میں تم سے جدا ہونے کے بعد اب تک راحت نہیں پا سکا، البتہ ہر پیر کے دن مجھ سے عذاب ہلکا کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ حضرت نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی اور شعیبہ نے ابو لہب کو آپ کی ولادت باصال کی خوشخبری دی اور اس نے انہیں آزاد کر دیا۔ یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ بہت سی کتب حدیث میں بھی موجود ہے، جن میں سے مصنف عبدالرزاق میں بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن کبریٰ کے اندر، البیہقی کے اندر بھی موجود ہے، کنز الاعمال کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کو سلف صالحین علماء امت میں حافظ شمس الدین ابن الحجری نے اور حافظ شمس الدین بن ناصر الدین دمشقی رحم اللہ تعالی علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے موقع پر خوشی منانے اور فرح اور مسرت کا اظہار کرنے پر اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ حافظ شمس الدین بن ناصر الدین دمشقی فرماتے ہیں یہ صحیح روایت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک پر خوش ہو کر شعیبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے ابو لہب سے پیر کے دن دوزخ کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے، تخفیف یعنی کمی کی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جب یہ ابو لہب کافر ہے جس کی مذمت میں سورہ تبت یدا نازل ہوئی اور ہمیشہ دوزخ میں رہنے والا ہے، تو احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خوش ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہر پیر کے دن اسے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جاتی ہے۔ اس بندے کے حق کس قدر اجر و ثواب کا گمان کیا جائے جو عمر بر احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منائے، حالت ایمان میں انتقال کر جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منائے اور اس پر خوشی کرے، مسرت کرے، اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا۔ مزید محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب مختصر سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے ابو لہب کی آزاد کردہ باندی شعیبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رضاعت کا شرف ملا۔ ابو لہب نے انہیں اس وقت آزاد کیا جس وقت انہوں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصالت کی بشارت سنائی، اور ابو لہب کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا گیا، اس سے پوچھا گیا تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا میں عذاب میں ہوں، البتہ ہر پیر کے دن مجھ سے عذاب ہلکا کیا جاتا ہے اور میں اپنی ان دونوں انگلیوں کے درمیان پانی چوستا ہوں۔ تو اس نے اپنی انگلیوں کی پوروں کی جانب اشارہ کیا، تو یہ صحابہ کو اس موقع پر آزاد کرنے کی برکت سے جس وقت اس نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت دی اور خدمت رضاعت کا شرف حاصل کیا تھا۔ شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے اس روایت سے جواز میلاد پر استدلال کرتے ہوئے علامہ ابن جوزی کا قول نقل کیا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں جب کافر ابو لہب کہ جس کی مذمت میں قرآن کی سورت نازل ہوئی ہو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب خوش ہونے پر ثواب دیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اظہار مسرت کرتا وہ کس قدر نوازا جائے گا، وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا قریب ہوگا، وہ کس قدر اللہ کی رحمت پائے گا۔ خاص طور پہ میلاد شریف کے دن اہتمام کرنا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے روزے دوشبینہ یعنی پیر کے روز متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے، اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا اور لہذا میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ کسی پیاری اور معروف چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں، اور آیت کے معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ عز کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں نصیحتیں، چینوں کی شفا، ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانا کا ایک مقبول عام طریقہ خوشی و مسرت کا اعلانیہ اظہار ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ نعمت عظما جس کے لیے خود رب کریم عز و جل نے خوشیاں منانے کا حکم ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا روئے خطاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اپنے صحابہ اور ان کے ذریعے پوری امت کو بتا دیا جائے ان پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت نازل ہوئی وہ ان سے اس امر کی متقاضی ہیں، اس پر جس قدر ممکن ہو سکے خوشی اور مسرت کا اظہار کریں
کریں۔ اور جس دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی صورت میں عظیم ترین نعمت انہیں عطا کی گئی، اسے شائنہ شان طریقے سے منائیں۔ اس آیت میں حصول نعمت کی یہ خوشی امت کی اجتماعی خوشی ہے، جسے اجتماعی طور پر جشن کی صورت میں ہی منایا جا سکتا ہے، کیونکہ حکم ہو گیا کہ خوشی مناؤ۔ اجتماعی طور پر خوشی عید کے طور پر منائی جاتی ہے یا جشن کے طور پر، لہذا آیت کریمہ کا مفہوم واضح ہے کہ مسلمان یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منائیں۔ اس ضمن میں چند قابل ذکر نکات پیش کرتے ہیں۔ لفظ قل سے حکم کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ کلام الہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت تک پہنچا ہے۔ اس میں بعض مقام ایسے ہیں جہاں کسی حکم کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر لوگوں کو اس کی طرف بطور خاص راغب اور متوجہ کرنا ضروری تھا، اس کے لیے لفظ قل کا استعمال کیا گیا۔ علاوہ ازیں قرآن کے وہ مقامات جہاں قل کہہ کر بات شروع کی گئی، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان توسل کی، اس نقطے سے یقیناً آیت قرآنی میں لفظ قل کے استعمال میں کار فرمائے حکمتیں بھی سمجھی جا سکتی ہیں۔ اس نقطے سے یقیناً آیت قرآنی میں لفظ قل کے استعمال میں جو حکمتیں بھی ہیں اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلا محولہ بالا آیت قل بفضل اللہ برحمتہ فلذلک فلیفرحوا پر غور کریں تو اس میں بے شمار حکمتیں نظر آتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی لفظ قل کے بغیر حکم فرما سکتا تھا کہ لوگوں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حصول پر خوشیاں مناؤ، لیکن ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اسلوب بیان فرمایا۔ محبوب یہ بات آپ اپنی زبان سے ان لوگوں کو فرما دیں۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ نعمت عطا کرنے والا تو اللہ رب العزت خود ہے اور خوشی منانے والے اس کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں کو یہ حکم خود بھی دے سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کیوں نہ فرمایا کہ میرے بندو میری اس نعمت پر خوشی مناؤ، جیسا کہ اس نے سابقہ امتوں سے براہ راست مخاطب ہو کر نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم فرمایا۔ یہاں خوشی منانے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کیوں دلوایا جا رہا ہے؟ یہ خود ہی سوال کا جواب یہ آیت خود ہی دے رہی ہے کہ اے محبوب آپ کی ذات صفات ہی کائنات کی تمام نعمتوں کا سبب ہے، کیونکہ اس نعمت کا باعث ہی آپ ہیں، اس لیے آپ ہی بتا دیں کہ لوگوں یہ نعمت جو میرے وجود، میرے بست اور میری نبوت اور رسالت کی صورت میں اللہ عز و جل نے تمہیں عطا فرمائی، اس پر جتنی بھی خوشی مناؤ کم ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں دو چیزیں یعنی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں فضل اور رحمت کا الگ الگ ذکر کیوں کیا گیا اور اس سے مراد کیا ہے؟ اب قرآن کریم کے اسالیب بیان میں سے ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ جب فضل اور رحمت کا ذکر ہو رہا ہو تو اس سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی مراد ہے۔ اس کی مزید شبہات بعد میں بیان کی جائیں گی۔ مزید انشاءاللہ تعالی اس کے مزید نکات اور حکمتیں ایپیسوڈ نمبر 2 حصہ 2 میں انشاءاللہ تعالی پیش کی جائیں گی۔ جو چینل پر نئے تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء کا خیال کمنٹ باکس میں لازمی فرمائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ون اسلامک ٹی چینل۔ جزاکم اللہ خیرا۔